اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو دستور عطا فرمایا ہے اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، اور یہ دین اسلام بنیادی طور پہ چند شعبوں پر مشتمل ہے: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، حدود۔ اس دین اسلام کے ترکیبی عناصر ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت اعتقادات کی ہے کہ بندے کا عقیدہ درست ہو، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی درستگی پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ عقیدہ درست ہے، نیت میں اخلاص ہے، عمل بظاہر معمولی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس عمل پر وہ اجر ملتا ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر عقیدے میں فتور اور فساد ہے تو عمل بظاہر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن، اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ غیر مسلم لوگ بھی کئی مرتبہ اچھے کام کر لیتے ہیں، لیکن ان کے اچھے کاموں کا اچھا بدلہ دنیا میں تو ان کو مل جاتا ہے، لیکن آخرت کی طرف جو اعمال یہ لوگ بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے عملوں کو اڑتی ہوئی دھول کی مانند بیکار بنا دیا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی وجود کا قائل نہیں ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے باغی طاغی ہے، وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل قبول و مقبول نہیں ہے۔ اور اگر اعتقاد صحیح ہے تو وہ اللہ کی بندگی اور غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال چکا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کا، اپنے بندوں کا خصوصی لحاظ کرتا ہے، تھوڑے عمل پر بھی زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے میزان کے ترازو کا ایک پلڑا مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا دکھایا۔ فلما رآہ غشی علیہ، جب داؤد علیہ السلام نے اتنا بڑا پلڑا دیکھا بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہو گیا، قال، عرض کیا، الہی من ذا الذی یقدر ان یملأ کفتہ حسنات، اللہ کون ایسا بندہ ہے جو اتنے بڑے پلڑے کو نیک اعمال سے بھر سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا داؤد انی اذا رضیت عن عبد ملأتہ بتمرۃ واحدہ، اے داؤد علیہ السلام، جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو اتنے بڑے پلڑے کو ایک کھجور کے ساتھ بھر دیتا ہوں۔ ایک کھجور کے بدلے اتنا بڑا پلڑا بھر جانا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے دیا ہوا یا دیا جانے والا بے حساب اجر اور ثواب۔ چونکہ عقیدے کی اہمیت ہے، اس لیے حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے پر محنت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین اعلان اپنی قوم کے سامنے کیا تھا، نماز کا نہیں تھا، روزے کا نہیں تھا، حج کا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین اعلان یہ تھا، یا ایہا الناس، اے لوگو
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے جو پوری دنیا کے معبودان باطلہ سے بندے کو ہٹا کے، پوری دنیا کے معبودان باطلہ سے بندے کو کاٹ کے اللہ رب العزت کے در پہ جھکا دیتا ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کو دل میں جگہ دے دو، اس لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں راسخ کر دو، پھر تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو عقیدے کی درستگی پر بندے کی فلاح کا دار و مدار ہے، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار۔ اعتقادات کے بعد پھر عبادات کی باری آتی ہے۔ عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں یا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں متعدد مقامات پہ ایمان کے بعد نماز کا تذکرہ ملتا ہے، ایمان کے بعد نماز کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ کے بالکل شروع میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ایمان کے بعد متصلاً نماز کا تذکرہ فرمایا، یعنی اعتقادات کے بعد عبادات، اور عبادات میں اہم ترین عمل نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ قال ثم ایون، ایمان کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، وقت مقررہ پر نماز پڑھنا۔ تو یہاں پہ بھی ایمان کے بعد متصلاً نماز کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب مجرمین کے جرائم کا تذکرہ فرمایا اس میں بھی اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے کہ ایمان نہ لانے کے بعد سب سے بڑا جرم نماز نہ پڑھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس بندے نے تصدیق کی، نہ وہ بندہ، نہ اس نے نماز پڑھی۔ یعنی نہ تو وہ بندہ ایمان لایا اور نہ اس بندے نے نماز پڑھی۔ تو ایمان نہ لانے کے بعد سب سے بڑا جرم وہ نماز نہ پڑھنے کا ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کس کثرت کے ساتھ نماز کا حکم دیا۔ ہمارا حال یہ ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی ملازم ہے یا کوئی شاگرد ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو، وہ نہ کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اگر دوبارہ کہہ دے وہ نہ کرے تو ہم غصے ہو جاتے ہیں، تیسری بار کہہ دے وہ نہ کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم کہہ دیتے ہیں ملازم ہے تو فارغ کر دیتے ہیں کہ تو نے کام کرنا ہی نہیں ہے، میں نے تجھے 3 مرتبہ کہا کہ یہ کام کر لو تو نے نہیں کیا۔ شاگرد ہے تو کلاس سے نکال دیتے ہیں، تو نافرمان ہے۔ بیٹا ہے تو پٹائی شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ کہا ہے کہ یہ کام کرو تو نے کیوں نہیں کیا۔ ہم تو کسی کو 3 مرتبہ کام کا کہہ دے اور وہ نہ کرے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں 1 بار نہیں، 5 بار نہیں، 10 بار نہیں، بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ ہمیں نماز کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اس کے باوجود اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا جلال آتا ہو۔ اور صرف یہ نہیں کہ سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا اور بس اسی پر اکتفا کر لیا، بلکہ ایک قدم اور آگے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے غفلت کا شکار ہیں، سینکڑوں مرتبہ میں نے کہا ہے پھر بھی یہ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم میں سے ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، کانوں میں انگلیاں ڈال کے اونچی آواز سے اعلان کرے کہ وہ لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔
روزے کا وقت ہو جائے تو اعلان کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے، حج کا وقت ہو جائے اعلان کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے۔ نماز وہ واحد فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سینکڑوں مرتبہ حکم دیا، پھر بھی اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ کا نمائندہ پھر کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور اگر اس کے باوجود بھی لوگ نماز کے لیے نہیں آتے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہی نمائندہ اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگوں جماعت کھڑی ہو چکی ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ نماز کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب بچہ نابالغ ہوتا ہے وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، شریعت کے اعمال اس پر لازم نہیں ہوتے، نابالغ ہے، روزہ لازم نہیں ہے، حج لازم نہیں ہے، زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نابالغ بچوں سے بھی اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کا بچہ ابھی سے نماز پڑھنا شروع کر دے، اگر چیز پر نماز لازم نہیں ہے لیکن مانوس ہو جائے، نماز کی عادت بن جائے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، ان کی پٹائی کرو۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو 10 سالہ بچے کو نماز کی وجہ سے پٹائی کرنا جائز ہے، حالانکہ نابالغ ہوتا ہے۔ نابالغ بچے سے روزہ رکھوانے کا حکم نہیں دیا، حج کروانے کا حکم نہیں دیا۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب یہ 7 سالہ بچہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے آخر میں ایک دعا پڑھتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اس دعا میں یہ بچہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ 7 سالہ بچہ ابھی سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے۔ کیا دعا مانگتا ہے؟ اللہ میری اولاد کو اچھا کاروبار دے دے، نہیں۔ میری اولاد کو اچھی ملازمت دے دے، نہیں۔ میری اولاد کا رزق فراخ کر دے، نہیں۔ 7 سالہ بچہ، پتہ نہیں یہ بچہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، بڑا ہو گیا، شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، شادی ہو گئی، اس کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ یہ بچہ ابھی سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے۔ کیا دعا مانگے؟ اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ 7 سالہ بچہ ابھی سے اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے کہ میری اولاد نماز کو قائم کرنے والی ہو۔ نماز کی اہمیت کی دلیل ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں آذان دیتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پہنچایا جائے۔ جبکہ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ اتنی معقول بات نہیں ہے، کیونکہ اگر بچے کے کان میں اللہ کا نام پہنچانا مقصود ہوتا تو ویسے اس کے کان میں اللہ اللہ کہہ دیا جاتا، اللہ کا نام پہنچ جاتا۔ یہ پوری آذان اس کے دائیں کان میں اور پوری اقامت اس کے بائیں کان میں کیوں کہلوائی جاتی ہے؟ دراصل بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتی ہی اس کے کان میں اللہ کا یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ بچہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم فریضہ نماز ہے، یاد رکھنا نماز میں سستی نہیں کرنی۔ پہلے دن بچے کو نماز کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اور اس کی تائید قرآن عظیم الشان سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام عفیفہ، پاک دامن، نیک خاتون تھی۔ کسی آدمی سے نکاح بھی نہیں ہوا تھا، کسی مرد سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، کسی مرد سے ملے بغیر ویسی حمل ٹھہر گیا۔ حیران پریشان تھی، یا اللہ اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گی، میرے پاس ان کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
خیر وہ ایام گزرتے گئے. جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے آبادی میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا. بستی سے نکل گئی, دور جنگل میں چلی گئی. جنگل میں اللہ کا امر آ پہنچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں. بستی کی طرف جاتی ہوں تو بستی والے مجھ سے سوال پوچھیں گے, میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کسی اور طرف جاتی ہوں تو عورت ذات ہوں, کہاں چلی جاؤں. آخرکار بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر دیا کہ میں بستی کی طرف جاتی ہوں. بچے کو گود میں اٹھا لیا. ہزار خدشات دل میں تھے, لوگ باتیں کریں گے, میرے پاس جواب کچھ بھی نہیں ہے. ہزار خدشات دل میں لیے, بوجھل قدموں کے ساتھ, ٹوٹے دل کے ساتھ بستی کی طرف جا رہی تھی. بستی والوں نے دیکھا, بستی سے باہر نکل آئے, فوراً بول پڑے, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون علیہ السلام کی بہن, نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا, نہ ماں بدکار بد کردار تھی, آپ نے یہ کیا کیا. ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کا تذکرہ کیا کہ آپ تو ہارون علیہ السلام کی بہن ہیں. سمجھانا مقصود ہے کہ جب بہنیں غلط قدم اٹھاتی ہیں تو بھائیوں کے سر جھک جاتے ہیں. یہ کیا کیا آپ نے, تو اپنے بھائی کا سر جھکا دیا. یا اخت ہارون, اے ہارون علیہ السلام کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. فاشارت الیہ, حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا. مجھ سے نہ پوچھو, بچے سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم نے کہا کہ آج کے دن پیدا ہونے والا بچہ ہم سے کیا بات کر سکتا ہے, ہم اس سے کیا بات پوچھ سکتے ہیں. قال انی عبداللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت, اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ, اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے, اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے پہلے دن یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. گویا کہ بچے کی پیدائش کے پہلے دن اس کے کان میں نماز کا یہ حکم پہنچانا ہوتا ہے. نماز کی اہمیت کی دلیل ہے. آپ میں سے اکثر حضرات سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے ہوں گے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب افسر اپنے ماتحت ملازم کی ذمہ کام لگاتا ہے تو کام کی اہمیت کی مناسبت سے وہ کام لگانے کا انداز مختلف ہوتا ہے. مثلا ایک عام کام ہوتا ہے تو افسر اپنے چپڑاسی سے کہتا ہے کہ وہ فلاں بندے سے کہہ دو کہ یہ کام کرنا ہے, تو وہ ماتحت ملازم بھی سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے کرنا ہے, جب موقع ملے گا تو کر لیں گے. کئی مرتبہ کام زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے تو افسر اپنے ملازم کو خود فون کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے, تو ملازم سمجھ جاتا ہے کہ کام اہم ہے, کر لوں گا. لیکن کئی مرتبہ کام زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے تو افسر اپنے ماتحت کو بلا کے اپنے سامنے بیٹھا کے اس کو کام کا طریقہ سمجھا کے کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے, تو ملازم سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ اولین فریضہ ہے میرا, مجھے یہ کرنا پڑے گا. یہ ہے انداز کسی کی ذمہ کام لگانے کا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی ذمہ روزہ لگانا تھا تو جبرائیل کو بھیجا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنی امت سے کہیں کہ روزہ رکھیں. جب حج کا حکم دینا تھا جبرائیل کو بھیجا کہ امت سے کہیں کہ وہ حج ادا کیا کرے. زکوٰۃ کا حکم دینا تھا جبرائیل کو بھیجا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ وہ اپنی امت سے کہہ دے کہ زکوٰۃ ادا کیا کرے. یہ تو تھا ان احکام کے بارے میں. لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نماز کا حکم دینا تھا تو فرشتے کے ذریعے پیغام نہیں بھیجا, دل میں الہام بھی نہیں کیا, خواب میں حکم نہیں دیا, بلکہ باقاعدہ ایک قاصد بھیجا, ساتھ سواری بھیجی کہ میرے محبوب آپ میرے پاس آ جائیں, میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے.
پھر اپنے پاس بلا کے اپنے پاس عرش پہ بیٹھا کے پھر فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دو کہ وہ نمازیں پڑھا کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ نماز کا حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آسمانوں پہ بلایا۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت مطہرہ کی کسی بھی فریضے کو کسی مجبوری کی وجہ سے مؤخر کیا جا سکتا ہے، اس میں تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے۔ حج ہے، ایک آدمی پر حج فرض ہے لیکن اس سال وہ نہیں کر سکتا، اگلے سال کر لے۔ زکوٰۃ ہے، آج سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ لازم ہے، وہ کل دے دے، پرسوں دے دے، ہفتے بعد دے دے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ روزہ ہے، بندہ مسافر ہے تو رمضان کا روزہ نہ رکھ سکے بعد میں رکھ لے، بیمار ہے تو رمضان کا روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں رکھ لے، گنجائش موجود ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، معاملات کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہوں، کسی بھی حال میں نماز میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ مسافر ہیں، 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت پڑھے لیکن پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ کو سفر کے دوران پانی نہیں مل رہا، تیمم کر کے پڑھے لیکن پڑھنی پڑے گی۔ اگر بیمار ہیں، قیام نہیں کر سکتے، بیٹھ کے پڑھے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھے، اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے سے پڑھیں۔ ایسی کوئی صورت نہیں بن سکتی جس میں بندہ کہہ دے کہ نماز کے چھوڑنے کی گنجائش ہے، کوئی ایسی صورت موجود نہیں۔ فقہاء نے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا تو دریا کے کنارے پہنچا، پروگرام یہ تھا کہ میں دریا پار کرتا ہوں، ابھی عصر کا ٹائم ہونے والا ہے، دریا پار کر لوں گا تو آگے میں نماز پڑھ لوں گا۔ اس کو تیرنا آتا تھا، کشتی نہیں تھی، سوچا کہ چھوٹا سا دریا ہی تو ہے، یہ تو میں تیرتے ہوئے بھی پار کر سکتا ہوں، چنانچہ وہ دریا میں اتر گیا۔ جب یہ اتر گیا تو اس کا سارا اندازہ غلط ثابت ہو گیا کہ دریا کا پانی گہرا بھی تھا اور بہاؤ بہت تیز تھا۔ چنانچہ جب اس نے تیرنا شروع کر دیا، تیرتے تیرتے دریا کے بیچ میں پہنچا، اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس دریا کو پار کرنا، اس کنارے پہ پہنچنا بہت مشکل ہے۔ دوسری جانب ہاتھ پاؤں ہلاتے ہلاتے اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے، کیا کرے، واپس بھی نہیں آ سکتا، دریا کے بالکل بیچ میں ہے۔ اب کوشش تو کر رہا ہے جان بچانے کے لیے، تو بندہ آخری حد تک جاتا ہے، تو لہٰذا بیچارہ ہاتھ پاؤں ہلا ہلا کے تیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، ادھر سے اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ شریعت کہتے کہ یہ بندہ قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا، مجبور ہے۔ یہ بندہ قیام کر کے ہاتھ نہیں باندھ سکتا، مجبور ہے۔ یہ بندہ رکوع اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود جتنا اس سے ہو سکے نمازی کی ہیئت اور صورت بنائے گا، نمازی کی مشابہت اختیار کرے گا۔ ان حالات میں بھی نماز کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں معمولی سا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، بہانہ مل گیا بس پھر نماز کی چھٹی۔ آج مہمان آئے تو نماز کی چھٹی، دکان پہ گاہک زیادہ آئے تو نماز کی چھٹی، شادی ہے تو نماز کی چھٹی، سفر پہ نکلے تو نماز کی چھٹی۔ یہاں میرے اللہ بہانے سے نمازوں کو ایسا ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، باقی مخلوق کو انسان کی خدمت پر مأمور فرمایا ہے۔ یہ چرند پرند اور یہ بحر و بر، یہ شمس و قمر، شجر حجر، یہ سب کچھ انسان کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن 2 اعمال ایسے ہیں کہ باقی مخلوق بھی انسان کے ساتھ شریک ہے، ایک ذکر، دوسری نماز۔ ذکر اور نماز، کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کائنات کی ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ،
ہر مخلوق نماز کا طریقہ جانتی ہے، ہر مخلوق تسبیح کا طریقہ جانتی ہے۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان نماز پڑھتا ہے، باقی مخلوق نماز پڑھتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کی نماز جامع نماز ہے، اس میں سارے ارکان پائے جاتے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، سارے ارکان پر مشتمل نماز ہے، جبکہ باقی مخلوق کی نماز صرف ایک ایک رکن پر مشتمل ہے۔ چنانچہ درختوں کی نماز صرف قیام پر مشتمل ہے، ان کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ جانوروں کی نماز صرف رکوع پر مشتمل ہے، وہاں سجدہ اور قعدہ نہیں ہے۔ حشرات کی نماز وہ صرف سجدے پر مشتمل ہے، وہاں قعدہ اور قیام نہیں ہے، جبکہ پہاڑوں کی نماز صرف قعدے پر مشتمل ہے، وہاں قیام اور رکوع نہیں ہے۔ چنانچہ باقی مخلوق کی نماز ایک ایک رکن پر مشتمل ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم باقی جو بھی اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا اثر ہماری اپنی ذات پر پڑتا ہے۔ نماز وہ واحد فریضہ ہے جس کا اثر ہمارے جانوروں پر پڑتا ہے، ہماری اولاد پر پڑتا ہے، جس کا اثر زمین پر پڑتا ہے، پہاڑوں پر پڑتا ہے، ہواؤں پر پڑتا ہے، دریاؤں پر پڑتا ہے۔ نماز کا اثر بادلوں پر پڑتا ہے، نماز کا اثر سورج، چاند، ستاروں، خلاؤں اور فضاؤں پر پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر زمین پہ زلزلہ آتا ہے، زمین کی حرکت نہیں رک رہی، عمارات گر رہی ہیں، لوگ عمارات کے نیچے دب رہے ہیں، شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو، زمین پہ سجدہ کرو گے، زمین آپ کے سجدے سے متاثر ہو جائے گی، زمین کی حرکت تھم جائے گی، بستیاں برباد ہونے سے بچ جائیں گی۔ کسی علاقے کی طرف تیز ہوائیں رخ کرنے اور ہواؤں کی وجہ سے بستی کے برباد ہونے کا خطرہ ہو، شریعت کہتی ہے بستی والوں کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، نماز کا اثر ہواؤں پر پڑ جائے گا، ہواؤں کا رخ بدل جائے گا، بستی محفوظ ہو جائے گی۔ کشتی میں مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں، اچانک کشتی گرداب میں پھنس جاتی ہے، پانی کی بے رحم لہریں کشتی کو تختے میں تبدیل کرنے کا عزم کر چکی ہوتی ہیں۔ شریعت کہتی ہے کشتی والوں کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نماز کا اثر دریا کے لہروں پہ پڑ جائے گا، طغیانی تھم جائے گی اور کشتی کو کنارے پہ سلامتی کے ساتھ لگنے کا موقع مل جائے گا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش نہیں برس رہی، بادل پانی سے بھرے ہوئے ہیں لیکن بخیل بنے ہوئے ہیں، بادل پانی نہیں چھوڑ رہے۔ شریعت کہتے 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء پڑھ لو، آپ کی نماز کا اثر یہ بادلوں پہ پڑ جائے گا، بادل پانی چھوڑ جائیں گے، سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب زمین، چاند اور سورج کی حرکت ایک ایسے زاویے پر پہنچ جائے کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے اور سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ سکے تو یہ سورج گرہن ہے، یا زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل بن گئی اور سورج کی روشنی چاند میں منعکس ہو کے زمین کی طرف پلٹ کے نہ آئے تو یہ چاند گرہن ہے۔ سائنس کی اپنی باتیں، لیکن شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، تم لوگ زمین پہ صلاۃ الکسوف پڑھ لو، تمہارے سجدے کا اثر سورج چاند پہ پڑ جائے گا، ان کی حرکت بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ سورج کو گرہن سے نجات عطا کر دے۔ تو نماز کا اثر سورج، چاند اور ستاروں پر پڑتا ہے، بادلوں پر پڑتا ہے، ہماری معیشت پر نماز کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا، بستی کے لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے، مویشی چراگاہوں میں چر رہے تھے، بچے میدانوں میں کھیل رہے تھے، فصلیں کھیتوں میں لہلہا رہی تھیں، ہر طرف شادابی و شادمانی کا منظر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ بستی سے گزر رہے تھے تو بستی ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی، جانور مر چکے تھے، باغات جل چکے تھے، چراگاہ کھیل کے میدان بچوں سے خالی نظر آ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران تھے، یا اللہ
میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں؟ عرض کیا کہ اللہ چند دن پہلے بستی کا حال کچھ اور تھا، اب بستی کا حال بدل گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب پچھلی مرتبہ آپ یہاں سے گزرے اس وقت بستی کے لوگ میرے حکموں کو مان رہے تھے، نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، میں نے بھی اپنی نعمتوں کو فراخ کر دیا تھا، لیکن جب بستی کے لوگوں نے نمازوں میں سستی کرنی شروع کر دی، میں نے بھی اپنی نعمتوں کو ایک ایک کر کے چھیننا شروع کر دیا۔ بستی والوں کا حال آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ معیشت ہماری نماز کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے حوالے سے سستی نہ کریں، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نماز کی اہمیت کتنی زیادہ تھی۔ شاید میں نے پچھلے بیان میں یہ بات بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آپ نے طائف والوں کو دعا دی، بد دعا نہیں دی۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، رخسار مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، لیکن آپ نے ان لوگوں کو دعا دی، بد دعا نہیں دی۔ غزوہ خندق کے موقع پہ جب آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈی آہ کھینچی۔ صحیح بخاری شریف کے روایت ہے، آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ۔ اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ اس وقت اتنے جلال میں کیوں آئے؟ طائف والوں کو تو بد دعا نہیں دی، احد والوں کو تو بد دعا نہیں دی، خندق والوں کو اتنی شدید بد دعا کیوں دی؟ جی ہاں، طائف میں آپ کا خون بہایا گیا، آپ برداشت کر سکتے تھے۔ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ برداشت کر سکتے تھے، لیکن غزوہ خندق میں رب کا حکم ٹوٹ چکا تھا، ایک نماز قضا ہو چکی تھی، آپ برداشت نہ کر سکے۔ ایک نماز قضا ہو چکی تھی، مکی دور کا واقعہ ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ مسجد حرام میں تھے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لمبا سجدہ کرتے تھے۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ، ولید، شیبہ، یہ بڑے بڑے کافر مسجد حرام میں تھے اس وقت۔ ابو جہل نے کہا دیکھو یہ اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے، تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے مکہ مکرمہ کے اطراف میں جو اونٹنیاں ذبح ہو چکی ہیں، ان اونٹنیوں کی بچہ دانیاں، ان کی اوجھڑیاں اور انتھڑیاں اٹھا کے اس کے کندھوں پہ ڈھیر کر دے؟ وہ عقبہ بن ابی معیط بدبخت چلا گیا اور ساری بچہ دانیاں اور آلائشیں ساری لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے آپ کے کندھوں پہ ڈھیر کر دیا۔ آپ کے لیے سر اٹھانا دشوار ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی، بھاگتی ہوئی آئی، اپنے والد کے کندھوں سے سب کچھ ہٹا لیا، آپ نے سر اٹھایا، لیکن سر اٹھایا پھر بیت اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم علیک بأبی جہل، اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اللہم علیک بعتبہ، اللہ عتبہ کو پکڑ لے، اللہم علیک بشیبہ، اللہ شیبہ کو پکڑ لے، اللہم علیک بعقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ اور یہ سارے سرداران کے بارے میں آپ نے جلال بھری بد دعا دی، اللہ ان کو چن چن کے پکڑ لے۔ پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ بدر میں جتنے لوگوں کے نام آپ نے لیے تھے سب ایک ایک کر کے قتل ہو گئے، ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ وہاں پہ محدثین یہی سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کافر کو بد دعا نہیں دیتے تھے، اس وقت اتنے جلال میں کیوں آئے؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، آپ کی نماز میں خلل ڈالی گئی تھی۔ جب آپ کی نماز میں خلل ڈالی جاتی تھی پھر آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نماز کی اہمیت تھی، ایک ہمارے ہاں نماز کا اہتمام ہے جو ہم سب کو معلوم ہے۔ حالت ہماری یہ ہے، خاوند شام کو گھر آتا ہے، بیوی کھانا سامنے کر دیتی ہے، خاوند پہلا لقمہ لیتا ہے، لقمہ لیتے ہی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ہے، فوراً پارا چڑھ جاتا ہے،
اتنا غصے ہو جاتا ہے، بیوی کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتا ہے، تو ایسی ہے، تیری ماں ایسی ہے، تجھے کچھ سکھایا نہیں، تیرا پورا خاندان ایسا ہے، سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، اتنا جلال میں آ گیا۔ حالانکہ اسی بیوی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کو احساس نہ ہوا، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کے کان پہ جو نہیں رہیں گے، عصر کی نماز نہیں پڑھی، خاوند کو کوئی افسوس نہیں ہوا، سالن میں نمک زیادہ ہوا تو برداشت نہ کر سکتا۔ حالت ہماری یہ ہے، گھر میں 40-50 روپے کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے، پورے گھر میں شور برپا ہوتا ہے، گلاس ٹوٹ گیا ہے، گلاس ٹوٹ گیا ہے۔ ماں بچے کو ڈانٹتی ہے کہ تو نے گلاس توڑ دیا، خاوند بیوی کو ڈانٹتا ہے کہ تو نے گلاس صحیح جگہ پہ رکھا نہیں، ساس بہو سے جھگڑتی ہے کہ تو نے گلاس توڑ دیا۔ 40-50 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے، پورے گھر میں شور برپا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فریضہ روزانہ 5 مرتبہ ہمارے گھروں میں پامال ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو ذرا برابر احساس نہیں ہوتا۔ خواتین بیچاریوں کا حال یہ ہے کہ اپنی ساس کو خوش کرنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہیں، کسی طریقے سے میری ساس میرے سے راضی ہو جائے، کسی طریقے سے میرا خاوند راضی ہو جائے، تو پاگلوں کی طرح بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہے۔ وہ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہے، لیکن جب اللہ کو راضی کرنے کا وقت آتا ہے تو 2 مرتبہ زمین پہ سر رکھنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، نہیں پڑھ سکتی، کمر میں درد ہے، بچے نے پیشاب کر کے کپڑے نہ پاک کر دیے، مہمان آ گئی اس وجہ سے نماز نہ پڑھ سکی، طبیعت خراب ہو گئی، کوئی بہانہ بنا کے نماز چھوڑ دیتی ہے۔ حال ہمارا یہ ہے، ہم اتنے پکے مسلمان ہیں کہ کسی کی دکان پہ ملازم ہو، اگر ملازم نماز کے لیے چھٹی مانگے کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، تو کئی تو صاف انکار کر دیتے ہیں اور کئی بیچارے اجازت دے دیتے ہیں، لیکن دل کی پر گرانی ہوتی ہے کہ ادھر سے گاہکوں کا رش آپ دیکھ رہے، ادھر سے آپ نماز کے لیے جا رہے۔ حیرانگی کی بات ہے، نماز وہ فریضہ ہے جب اس کا وقت آ جاتا ہے بیت اللہ کا طواف روک دیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کبھی نہیں رکتا، صرف نماز کے وقت رک جاتا ہے، لیکن ہماری دکانداری نہیں رکتی، ہمارے گھر کے کام کاج نہیں رکتے، ہماری مصروفیت نماز کے لیے نہیں رکتی۔ ہم نے نماز کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ حالت ہماری یہ ہے، تھانے سے ایس ایچ او کا فون آ جائے کہ آپ کے خلاف درخواست ہے، تھانے میں آ جاؤ، بس ہم پھر اس دن بیوی سے کہتے جلدی ناشتہ تیار کر لو، میں نے ایس ایچ او کے پاس جانا ہے، ناراض ہو جائے گا، دیر نہ ہو جائے۔ ایک ایس ایچ او نے بلا لیا، ہم بھاگے بھاگے جا رہے، دوسری جانب جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک جانب سے نہیں، ایک ہی وقت میں چاروں اطراف سے مؤذن کی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہر طرف سے مؤذن ہمیں بلا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں حاضری دے دو، اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، لیکن ہم اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ گویا کہ ہماری نظروں میں اللہ رب العزت کی وقعت ایک ایس ایچ او کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم نے ایس ایچ او کے حکم کو زیادہ وقت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اتنی وقت بھی نہیں دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا، وہ ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کان قریب کر لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور اپنے غلاموں کے حقوق کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت اپنی نبوت کا آخری پیغام جو امت کو دیا تھا وہ نماز کا دیا تھا، یا پھر غلاموں کے ساتھ اچھی سلوک کا حکم دیا تھا۔ آپ نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ میری ازواج مطہرات کا خیال رکھو، میری فاطمہ کا خیال رکھو، میرے حسن اور حسین کا خیال رکھو، نہیں، نماز کا خیال رکھو۔ والد صاحب کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، آخری لمحات میں کوئی وصیت کرتا ہے، بیٹے کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے یہ تو ہمارے والد صاحب کی آخری لمحات کی وصیت ہے۔ رسول اللہ نے بھی اس طرح ایک وصیت فرمائی ہے، کاش امت کو رسول اللہ کی وصیت کا تو احساس ہو جائے۔ اب ہم میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، افسوس کی بات ہے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت برے ہیں، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ سے اتنے تو اجنبی نہ بنے نا،
اتنے تو لا تعلق نہ بنے کہ 5 مرتبہ اللہ ہمیں بلائے اور 5 مرتبہ میں 1 مرتبہ بھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہوں اور حاضری نہ دیں۔ یہ نماز کا جو راستہ ہے نا، کم از کم یہ تعلق، یہ تار کم از کم جوڑے رکھے، بالکل لا تعلق نہ ہو جائیں، ورنہ پھر جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ 5 مرتبہ نماز نہیں پڑھتا، گویا کہ وہ اللہ سے اتنا دور چلا جاتا ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے کہ مکمل تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، بندہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، ہمارے قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اب ڈاکوؤں نے ہم سے سارے پیسے چھین لیے، پھر میں نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا تو ایک ڈاکو نماز پڑھنے لگا، میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی ادھر ڈاکے ڈالتے ہو ادھر نماز پڑھتے ہو، تو اس نے کہا کہ ڈاکہ ڈالنا میری مجبوری ہے اور نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے میں بند نہیں کرتا، یہ ایک راستہ میں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، یہ ایک راستہ میں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، کسی بھی وقت اگر اللہ کی طرف جانا پڑے تو پھر میرے لیے جانا دشوار نہ ہو، یہ راستہ میرے لیے کھلا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے چند سالوں کے بعد حج کے دوران اسی ڈاکو کو دیکھا جس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا، بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ اس ڈاکو نے جو ایک راستہ اللہ کی طرف جانے والا وہ دروازہ کھلا چھوڑا تھا، اس دروازے سے اللہ نے اس کو اپنی طرف بلا لیا ہے اور اپنا مقرب بنا دیا۔ تو اتنا تو کم از کم بندہ اللہ سے لا تعلق نہ ہو۔ میں مانتا ہوں ہماری نگاہیں کنٹرول میں نہیں ہے، زبان بے قابو ہو چکی ہے، دل و دماغ کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں، کمانے میں ہم حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے، لیکن کم از کم اتنا تو کر لیا کریں کہ ہم حاضری دے دیا کریں۔ اسکول پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ جب بندہ حاضری دینا چھوڑ دیتا ہے تو اسکول سے خارجہ ہو جاتا ہے کہ نکل جا، بس اس کا داخلہ ہی ختم۔ مدرسوں میں یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ نہیں آتا، 1 دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، 3 دن نہیں آیا، کہتے خارجہ ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی جب اللہ تعالیٰ کے نمائندے نے ظہر کے وقت بلایا نہیں، فجر کے وقت بلایا نہیں آیا، ظہر کے وقت بلایا نہیں آیا، عصر کے وقت بلایا، مغرب میں بلایا، عشاء میں بلایا نہیں آیا تو خارجہ ہو گیا۔ خارجہ کا معنی یہ کہ اس کو اپنے غلاموں کے جماعت سے نکال دو، اپنے غلاموں کے، اپنے بندوں کی جماعت سے نکال دو۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ تعالیٰ کی غلامی کا طوق ہی اس کے گلے سے اتر جاتا ہے، وہ اللہ کے دشمنوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ بیٹا حاضری لگایا کرو، سبق یاد ہو یا نہ ہو کم از کم حاضری لگنی چاہیے تاکہ مکمل خارجہ تو نہ ہو جائے، ورنہ اگر حاضری نہ لگے تو آخر ایک نہ ایک دن بندے کا خارجہ ہو جاتا ہے، بندہ ایمان کے دائرے سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو کئی لوگ تو نماز پڑھنے میں سست کرتے ہیں، خواتین خاص طور پہ میں گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی کرے، اور کئی سارے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھتے تو ہیں لیکن جیسے اہتمام کرنا چاہیے ویسے نہیں پڑھتے۔ نماز کا وقت ہو گیا بعد میں پڑھ لیں گے، جماعت سے پڑھی تو پھر بھی ٹھیک ہے، بغیر جماعت کی پڑھی تو پھر بھی ٹھیک ہے، خشوع خضوع ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے خشوع خضوع تو پھر بھی ٹھیک ہے، گویا کہ ایک بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ جس طرح ایک ملازم ہوتا ہے، اس نے ڈیوٹی پوری کرنی ہوتی ہے، ہم نے وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ یقیناً اس طرح بندے کا ذمہ تو فارغ ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے جو ثمرات ہیں، نماز کے جو اصل اثرات ہیں جو بندے کو حاصل ہوتے ہیں، وہ ایسی نمازوں پہ حاصل نہیں ہوتے۔ ایک تو جماعت کا اہتمام کرے میرے بھائیوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، کہتے بس یہ کام مکمل کرتا ہوں پھر نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ وہ کام جب مکمل کرتا ہے جماعت نکل چکی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کام مکمل ہو گیا لیکن اللہ اس کے بدلے کوئی اور کام نکال دیتا ہے، پھر وہ مکمل کرتا ہے تو کوئی اور کام، اس کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، اللہ برکت ہی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ اور جو بندہ عزم کر لے کہ نہیں سب سے پہلے نماز، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عرب لوگ، خاص طور پہ سعودی عرب کے لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیچارے اللہ سے دور یا دنیا داری میں یا جو بھی ہیں، لیکن ان کے اندر یہ خوبی میں نے دیکھی ہے، ڈرائیوروں کو دیکھا ہے، جب سفر کر رہے ہوتے ہیں جو ہی نماز کا ٹائم داخل ہوتا ہے کہتے ہیں الصلاۃ اولا، سب سے پہلے نماز، بس نماز کا وقت ہو گیا تو کوئی اور کام نہیں ہے، نماز۔
इसी तरीके से जमात का वक़्त हो गया, दुकान बंद, काम कारोबार बंद, काम आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ तो बंद, ख़वातीन ने आधी रोटी पकाई है, आधी नहीं पकाई, नमाज आगे मुतासिर हो रही है, खाना बंद, सब कुछ बंद, सबसे पहले नमाज, क्योंकि हम सबसे पहले अल्लाह के बंदे हैं। फिर खातून कहे कि मैं सबसे पहले अल्लाह की बंदी हूँ, फिर अपने खावन की बीवी हूँ, फिर सास की बहू हूँ, फिर अपने बच्चों की माँ हूँ, लेकिन मेरा और मेरे अल्लाह का ताल्लुक सबसे पहले है। इसी तरीके से बंदा भी ये कह दे कि मैं अपने बच्चों का बाप तो हूँ, कमाना मेरा फ़र्ज तो है, लेकिन सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह के जो मेरे ऊपर फ़राइज़ हैं वो सबसे पहले मैंने अदा करने हैं। इस तरीके से हम नमाज पढ़ें, बाजमात पढ़ा करें, बाजमात पढ़ा करें और इंतज़ार में हों। जैसे कि हदीस शरीफ में आता है कि क़ियामत के दिन जो 7 बंदों को अर्श के नीचे साया मिलेगा, उनमें से एक बंदा वो भी होगा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, उसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ हो। क्या माना कि वो हर वक्त मस्जिद में ना बैठा हुआ हो, वो अगर अपने काम कारोबार के लिए चला गया, दुकान पे बैठा हुआ है, अपने ज़ाती दफ्तर में बैठा हुआ है, लेकिन वो बार बार घड़ी की तरफ देखता है कि नमाज का वक्त किस वक्त होगा, नमाज में आधा घंटा बाकी है, नमाज में 15 मिनट बाकी है, गोया कि उसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला क़ियामत के दिन अर्श के नीचे साया अता फरमाएंगे। तो नमाज का एहतमाम करें, बाजमात पढ़ा करें, वक़्त पे पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करेंगे, लेकिन दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लेते हैं। अपनी आँखों को बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें, ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला की तरफ से अनवारात आ रहे हैं, मेरे दिल में समा रहे हैं और मेरा दिल खुशी की हालत में कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।